نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 24واں پارہ آج پڑھا گیا ہے۔ اس میں 3 صورتیں ہیں۔ سورت تنزیل ہے، اور پھر اس کے بعد سورت غافر ہے، اور پھر اس کے بعد سورت حامیم سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بندے کی بات اللہ کو پسند نہیں ہے وہ مایوسی ہے۔ مایوسی اس دنیا کے لحاظ سے ہو یا آخرت کے لحاظ سے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اپنے اوپر مایوسی طاری کر لینا اس دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ مایوسی کیا مطلب؟ چھڈو جی، میں جڑا کم کرنا نقصان ہی نقصان ہے، میں جڑے پاسے جانا کوئی خیر نہیں ہے، میں جس کم نو ہاتھ لانا وہ میرا پیسہ ڈب جاتا ہے اور میں تباہ و برباد۔ مایوسی، بھائی تو کون ہے؟ نظام تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں نا۔ کہتے ہیں تو مایوس کیوں ہے؟ وہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بندے کو ہر حالت کے اندر اعتماد ہونا چاہیے۔ قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے، افرأیتم ما تزرعون، اے لوگو جو تم کاشتکاری کرتے ہو، اگاتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارع، اگانے والے ہم ہیں یا اگانے والے تم ہو؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم اس کو بالکل چورا کر دیں اور نام و نشان نہ رہے اور تم باتیں کرنے لگو، پیداوار تو کیا ہونی تھی؟ جو خرچہ تھا وہ بھی سارے کا سارا ڈوب گیا۔ یہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی حالت میں اللہ رب العزت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی مدینہ پاک میں مسجد میں داخل ہوا، ایک بہت بزرگ آدمی تھے۔ وہ اس کو کہنے لگے کہ ایسا کبھی کسی کو نہیں کہنا کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کریں گے۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا، جا جی تیری کبھی مغفرت ہی نہیں ہونی۔ کہا ایسا کبھی نہیں کہنا کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کریں گے۔ تجھے اللہ رب العزت نے کہاں اطلاع دینے والا، یہ اعلان کرنے والا بنایا ہے، وہ اس کا اور بندے کا معاملہ ہے، اور تو اس طرح کا دعویٰ اور اس طرح کی ناامیدی اور اس طرح کی مایوسی پھیلانے کی تو کیوں کوشش کرتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ بزرگ حضرت ابو ہریرہ جو مشہور صحابی ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا۔ آپ نے کہا کہ گزشتہ قوموں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر، 2 دوست سے آپس کے اندر گہرے دوست تھے۔ ایک بڑا نیکوکار تھا اور اچھا آدمی تھا، اور دوسرا غلطیاں کر جاتا تھا، گناہ کر لیتا تھا۔ یہ نیکوکار آدمی اس کو سمجھاتا رہتا اور روکتا اور منع کرتا، یار یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ ایک دن اس نے غصے میں آ کر کہہ دیا، اللہ کی قسم تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تمہاری مغفرت، قسم کھا کر یہ کہا کہ اللہ تمہاری مغفرت نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دونوں آدمی اللہ کے حضور دونوں فوت ہو گئے اور اللہ کے حضور پیش ہوئے تو پوچھا گئی کہ تجھے کس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے؟ اس سے کہا گیا کہ تو گناہ کرتا تھا اور پھر گناہ کر لیتا تھا، پھر گناہ کر لیتا تھا۔ اس کو منع کرتے ہو، کہتے یار میں جانوں تو میرے اللہ جانے، میرا اور میرے اللہ کا مسئلہ ہے، تو درمیان میں نہ آ، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا امیدوار ہوں۔ تو کہا یہ آدمی اللہ کی مہربانی اور رحمت کا امیدوار تھا جب ہم نے اس کی مغفرت کر دی، اور یہ مایوسی پھیلانے والا اور یہ کہنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کو دوزخ میں لے جاؤ اور اس کو پکڑ کر لے جاؤ، یہ مایوسی پھیلاتا ہے۔ معاشرے کے اندر کام کاج دنیا داری لحاظ سے کوئی مایوس
جملہ اور مایوس کلمہ نہیں بولنا چاہیے، یہ ایک شرک ہے۔ میں کون ہوں، میری عقل کیا ہے، میری طاقت کیا ہے، میرا کام کیا ہے۔ ہمیں صبح اٹھنا ہے، کام کاج کے لیے جانا ہے، باقی سارا کچھ ہوتا ہے کہاں سے؟ وہاں سے ہوتا ہے۔ اپنی ڈپٹی دینی ہے، میں اس ڈپٹی کا ذمہ دار ہوں، میں اس کے رزلٹ کا، نتیجے کا اور بہتری کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، وہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ وہ میرے بارے میں اگر بہتر سمجھتے ہیں یہ ڈبل ہو جائے یہاں تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں اسی حالت میں رہتے اسی حالت میں رہتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ کچھ اس کی حالت ضرورت اس کی پوری ہو جائے تو وہ اس کی اس طرح کر دیتے ہیں۔ یہ میرا فعل نہیں ہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ میں اپنے اللہ کے کام کے اندر اپنے آپ کو شریک نہیں مانگتا۔ انہوں نے کہا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں نا، حضرات صحابہ کے لیے بہت خوشی کی بات تھی یہ قرآن کی آیت۔ کیا؟ کلیا، یہ 24واں پارہ پڑھا گیا، اس کی تیسرے رکوع کی آیت ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ فرما دیں ان میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، میری مہربانیوں سے نا امید نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک وائل کو سنا، لوگوں کو ڈرا رہا تھا مرنے کے بعد اتنا بڑا اژدہا ہوگا اور اتنا بڑا بچھو ہوگا اور اس طرح تکلیف ہوگی، آگ ہوگی۔ اس نے کہا وائس چپ ہو جا، اللہ کی مہربانیاں بھی سنایا کرو، اللہ کی رحمتوں کا بھی تذکرہ کرو، اللہ کی معافی کو بھی بیان کرو۔ انہوں نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی بندہ زمین سے آسمان تک میرے پاس گناہ لے کر آئے، اس نے شرک نہیں کیا، گناہ لے کر آیا اور میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے تو لا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی مہربانیاں اور رحمتیں ان کا تذکرہ کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ نہیں کہا چھوٹے بڑے چھپ کر کیے اعلانیہ کرے۔ جميعا کا لفظ ہماری زبان میں بھی جميعا بولا جاتا ہے، کیا؟ سارے، جمع۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں کہ میرے بندو میری مہربانیوں سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یہ بڑی خوشی والی آیت تھی، جب یہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ اس سے بڑے خوش ہوئے۔ اللہ مہربانی فرمائے، اللہ رحمت فرمائے، کرم فرما دے۔ ہم اس کے بندے ہیں، ان کا جو فیصلہ ہے منظور ہے، ہم مہربانی چاہتے ہیں اور ان کا کرم اور ان کی مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل قبول فرما، قرآن مجید کا پڑھنا سننا قبول فرما، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کو خوشیاں نصیب فرما، مایوسی اور نامیدی کو اے اللہ دور کر دیجیے۔ اے اللہ اپنا فرما بردار بنائیے اور اپنا تابعدار بنائیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول۔ کتنے بندے ہیں جب ان سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، کتنا پیارا جملہ لگتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور بیچارے ہم جیسے کئی ہیں جب پوچھتے ہیں کہتے ہیں بس مایوسی مایوسی، نا امیدی ہی نا امیدی۔ اے اللہ بچا لیجیے، اے اللہ اپنی تابعداری مہربانی اور رحمت نصیب فرمائی۔ اے اللہ ہمارے والدین بہن بھائی فوت شدگان مغفرت فرما، مریض ہیں اللہ صحت دے دے، اللہ مریضوں کو صحت دے دے۔ آخری عشرہ آپ نے آج پہلی رات دی ہے، اللہ ساری راتیں دے دینا، ہمیں بھی ہمارے دوست احباب کو بھی رشتہ داروں کو بھی اور عزیز و اقربا کو۔ ہماری دعائیں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا